بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، سوال آیا ہے ایک ملحد کی طرف سے، بے دین کی طرف سے، جو کسی دین کو نہیں مانتے، کسی شریعت کو نہیں مانتے ہیں، کمیونسٹ یا کامریڈ یا دہریے یا زندیق۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، بغیر بنانے والے کے کوئی چیز نہیں بن سکتی، بغیر پیدا کرنے والے کے کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، بغیر خالق کے مخلوق نہیں ہو سکتی ہے، تو کیا خالق کا بھی کوئی خالق ہے؟ قاعدہ کے مطابق تو ہونا چاہیے، کیونکہ جب کوئی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے تو اللہ کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے کہ جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اسے خلق کیا، جس نے اسے ایجاد کیا ہے۔ یہ سوال ہے اور اس کو اشکال کی صورت پر، اعتراض کی صورت پر پیش کیا جاتا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ تو اس حوالے سے چند ایک نکات پیش خدمت ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے، تو چیز سے مراد دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے اللہ کا وجود، اس کی بات نہیں کی جا رہی ہوتی۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے۔ یہ ہمارا قاعدہ کلیہ اللہ کے اوپر شامل نہیں ہے، اللہ کے اوپر منطبق نہیں ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا نہیں ہو سکتی ہے، بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے۔ نمبر دو، اگر کہا جائے کہ اللہ کو بھی یہ قاعدہ شامل ہے، یہ کلیہ اللہ کے اوپر بھی موجود ہے، تو پھر اگر کہا جائے کہ اللہ کو کسی نے خلق کیا ہے تو جس نے خلق کیا ہے وہ اللہ ہوگا۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو بھی پھر خلق کرنے کی ضرورت ہے، جس نے اللہ کو خلق کیا ہے پھر اس کو خالق کی ضرورت ہے، اور جس نے اس کو خالق کیا ہے پھر اس کو خالق کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے اس کو فلسفی زبان میں تسلسل کہتے ہیں۔ تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے، اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہمیشہ باطل ہوتا ہے، محال ہوتا ہے، یعنی یہ وجود نہیں رکھتا ہے، ایسا سلسلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تسلسل اگر باطل ہے تو ماننا پڑے گا، ہم یہ کہتے رہیں گے کہ اللہ کو ایک اور خالق نے خلق کیا، اس کو ایک اور خالق نے خلق کیا، اس کو ایک اور خالق نے خلق کیا، ہماری زبان تھک جائے گی لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ تو عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ ماننا پڑے گا کوئی ہے ایسا کہ جس نے اس سلسلے کو ایجاد کیا ہے اور اس کو کسی نے ایجاد نہیں کیا، اس نے خلق کیا ہے، اسے کسی نے خلق نہیں کیا ہے، وہ تمام اسباب کا سبب ہے، تمام علتوں کی علت ہے، تمام ریزنوں کی ریزن ہے، تو ماننا پڑے گا، اور اسی کا نام اللہ ہے، نمبر ایک۔ دوسری طرف یہ کہ یہ جو مغرب زدہ فلسفہ والے ہیں، جو فلسفہ پڑھتے ہیں، جو مغربی فلسفہ ہے، اسلامی فلسفہ کی بات نہیں ہو رہی، جو فلاسفہ مغرب ہیں، وہ جب اللہ کو نہیں مانتے ہیں اس سوال سے بچنے کے لیے اور مادہ کو مانتے ہیں، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ مادہ کو پھر کس نے خلق کیا ہے؟ اگر وہ کہیں کہ مادہ کو کسی اور چیز نے خلق کیا ہے، اس کو پھر کس نے خلق کیا ہے، تو ان کے اوپر بھی یہ سوال لازم آتا ہے۔ تو وہ بھی آخر میں ایک نہ ایک جسم ایسا مانتے ہیں کہ جس کو کسی نے خلق نہیں کیا، وہ ازل سے تھا، وہ ہمیشہ سے تھا۔ تو ہمارا ان کے درمیان فرق کیا ہو جائے گا؟ وہ ایک ایسی انتہا مانتے ہیں کہ جو مادی ہے، جو جسم رکھتی ہے، جس کے اندر شعور نہیں ہے، جس کے اندر علم نہیں ہے، جس کے اندر احساس نہیں ہے، جبکہ ہم ایک ایسا سبب مانتے ہیں آخر میں کہ جس کے پاس علم بھی ہے، جس کے پاس شعور بھی ہے، جس کے پاس قدرت بھی ہے، جو لامتناہی طاقت کا مالک ہے، جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ تو یہ سوال بے جا ہے اور غیر محل پر وارد ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی خالق ہے۔ اللہ کا کوئی خالق نہیں ہے،
وہ خالق المخلوقین ہے، وہ ہر چیز کو خلق کرنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔